السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مرکب غیر مفید کی دوسری قسم کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ مرکب اضافی ہے۔ یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ جو مرکبات ہیں نا یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں دو لفظ آپ کے سامنے بار بار آئیں گے، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ اب یہ کیا ہوتے ہیں آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ جی مرکب اضافی کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کر لیتے ہیں، اس کو ڈیفائن جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی دو اسموں کا باہمی تعلق ہوتا ہے اس میں مرکب اضافی میں، جن میں سے ایک کا تعلق اور نسبت دوسرے اسم کے ساتھ ہو، اور ان کے ترجمے میں جب ان کا ہم اردو میں ترجمہ کریں تو ان کے ترجمے میں کا، کے، کی کا اضافہ ہو تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بات بڑی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کتاب زیدن، یہ دیکھیں زید کی کتاب، اب اس کے ترجمے میں کا، کے، کی آتا ہے تو زید کی کتاب، تو یہ کیا بنا؟ یہ مرکب اضافی بن گیا۔ آگے اس کی ہم مزید علامات پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اب ہم نے تعریف کیا کی ہے کہ ان میں سے ایک اسم کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کتاب کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ زید کے ساتھ۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اب بندے کا تعلق یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کے ترجمے میں بھی کا آ گیا ہے۔ آگے رسول اللہ، اللہ کا رسول، اس کے ترجمے میں بھی کا آ گیا ہے اور یہ رسول کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ان مثالوں میں پہلا اسم مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مثالیں مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں تو پہلا اسم مضاف ہوتا ہے جس کی نسبت ہوتی ہے، اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کتاب زیدن یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ زیدن کی طرف، وہ مضاف الیہ ہے، اس کی طرف، الیہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں اس پہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ مضاف یعنی کہ پہلا جو اسم ہوتا ہے، جس طرح کتاب و زیدن، اس پر کبھی الف لام نہیں آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی۔ اگر قرآن پاک میں کہیں الف لام آیا ہو تو آپ سمجھیں کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز تو ہو سکتی ہے، یہ مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، یہ مرکب اضافی نہیں ہے کیونکہ اس پر الف لام نہیں آتا، اور نہ ہی جو پہلا اسم ہوتا ہے مرکب اضافی میں اس پر تنوین آتی ہے۔ مثلا کتاب و زیدن، اب کتاب زیدن یہ آپ دیکھیں اس میں کتاب پر اگر آئے گا الف لام تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے آخر پر جو ہے وہ تنوین، اس کے کتابوں کے آخر پر جو تنوین آ جائے گی، کتابن پڑھیں گے اس کو، کیونکہ یہ تو مضاف ہے نا، تو مضاف پر ہم نے پڑھا کہ الف لام بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی، لیکن یہ اس مثال میں آ رہی ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں جی، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی طرف جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے نیچے زیر آتی، جیسے عبداللہ، رسول اللہ، اور اس کے ترجمے میں کا، کے، کی آتا ہے، مثلا اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ، تو یہ اس کی مین علامات ہیں۔ یہ مرکب اضافی کی اب مزید مثالیں ہم قرآن کریم سے دیکھ لیتے ہیں، جیسے فضل اللہ، اللہ کا فضل، کلام اللہ، اللہ کا کلام، اور اسی طرح ملک السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ کا ملک، آسمان اور زمین، اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ اور اس میں لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، یہ دیکھیں آپ کا، کے، کی کا ترجمہ نصر اللہ، اللہ کی مدد، تو نصر کیا ہے؟ مضاف ہے، کس کی طرف؟ لفظ اللہ کی طرف۔ آگے کیا ہے؟ ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ابواب مضاف ہے، آسمان مضاف الیہ ہے۔ دار السلام، سلامتی کا گھر، تو یہ بھی مرکب اضافی ہے، قرآن پاک سے مثالیں ہیں۔ دارو مضاف، السلام مضاف الیہ۔ حدود اللہ، حدود مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، تو مضاف پر نہ تو کبھی الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی اس پر تنوین آ سکتی، یہ مثال ہے، یہ یعنی کہ اس کی پہچان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان میں مثالوں میں جو پہلا لفظ ہے یہ مضاف ہے اور دوسرا جو لفظ ہے وہ مضاف الیہ ہے، تو پہلے لفظ پر کبھی بھی تنوین اور الف لام نہیں آئے گا، دوسرے پر تنوین بھی آ سکتی ہے، الف لام بھی آ سکتا ہے، اور اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، جس طرح آپ کو مثالوں میں نظر آ رہا ہے۔ تو مرکب اضافی میں پہلے والا اسم، یہ ایک نئی جو بات ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہوتا ہے اگر تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو تو ان کا نون گر جاتا ہے، تثنیہ ڈول، یعنی کہ
جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بابن سے بابانی یا بابینی، یہ تثنیہ ہے، ڈول ہے۔ بابن ایک دروازہ، بابانی دو دروازے، بابینی اس کا بھی سیم ہی ترجمہ ہے۔ اور اس طرح باب البیتی، جب ہم نے اس کو مرکب اضافی میں کنورٹ کیا، یعنی کہ باب کی نسبت ہم نے بیت کی طرف کی، تثنیہ والے کی، بابان البیتی تھا تو نون یہاں سے گر گیا، تو یہ قاعدہ ہے باب البیتی۔ اور اسی طرح مسلمون سے جمع مسلمون یا مسلمین بنتی ہے، مسلمون ایک لفظ ہے، اب اس کی جمع ہم بنائیں گے تو یہ مسلمون ہوگی یا مسلمین ہوگی، اور اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اس کو مرکب اضافی میں کنورٹ کریں گے تو اس کا جو آخر پہ نون ہے وہ گر جائے گا، مثلا مسلم الہندی، یعنی کہ ہند کے، انڈیا کے مسلمان جمع، تو یہاں پر جو نون تھا مسلمون الہندی ہونا تھا، لیکن جب ہم نے مرکب اضافی بنایا تو نون اعرابی اس کو کہتے ہیں، تو وہ گر گیا یہاں سے۔ تو یہ اس کی مین نشانی ہے۔ مضاف الیہ اگر تثنیہ ہو تو آخر میں یا سے ساکن اور نون، اور جمع مذکر سالم ہو تو آخر میں یہ والا سائن جو ہے یا کے اس سے پہلے جو ہے وہ زیر آتی ہے، اور پھر نون زبر نہ لگاتے ہیں۔ مثلا بیت المسلمین دو مسلموں کا گھر، اور بیت المسلمین تمام مسلمان مردوں کا گھر، تو یہ جو ہے مرکب اضافی تھا جو آج ہم نے پڑھا، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔